بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مدرسہ یوسف کا یہ جو نظام ہے، مدرسہ یوسف کا یہ جو نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں اور مدرسہ یوسف کے پھول جیسے بچوں اور بچیوں، الحمدللہ ہم اتنا اچھا، اتنا شاندار، اتنا زبردست پروگرام ہم سن رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عمر ہوئی، آج تک کئی جلسوں میں شرکت ہوئی، حاضری کا موقع ملا۔ آپ یقین مانیں اتنا اچھا، اتنا بہترین اور اتنے عمدہ انداز سے میں سوچ رہا ہوں اس ٹاپک پہ بات کروں گا اور بچے آ کے اس پر نظم پڑھ دیتے ہیں، پھر سوچ رہا ہوں اس ٹاپک پہ بات کروں گا، کچھ لوگ آ کے مکالمہ پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اتنے اچھے انداز میں پروگرام پیش کرنا، سب سے پہلے میں ان کے استاذ کو، اساتذہ کو، مولانا عبدالرشید صاحب اور ان کی ٹیم کو سلام عرض کرتا ہوں۔ مائک پر آ کر بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، استاذوں کی رات دن کی ایک انتھک محنت ہوتی ہے، تب جا کے بچے تیار ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام میں میرا آ کے کچھ بول لینا اور آپ کا آ کے کچھ سن لینا یہ بہت اہم بات نہیں ہے۔ اجتماع میں بیان کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ایک مہینے پہلے جو پنڈال باندھتے ہیں اور وہ اللہ سے جو دعائیں کرتے ہیں اور وہ سارا نظام جو سنبھالتے ہیں، وہ بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو یہاں آ گئے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں یہ نظام کیسے چلا ہوگا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے اساتذہ کو، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا ولی بنائے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے اتنا اچھا، اتنا زبردست پروگرام پیش کیا، وہ ذرا بھی ڈر نہیں رہے، جھجک نہیں رہے، ورنہ مائک پر بولنا اتنا آسان نہیں۔ کتنے بڑے بڑے درجے کے منسٹر لیول کے لوگ مائک پر کچھ بولنا ہونا، 8 دن پہلے سے وہ اپنا جو ان کو معافی ضمیر ادا کرنی ہے اس کی تیاری کرواتے ہیں، اور ان کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ لکھا کسی اور نے ہے، بول کوئی اور رہا ہے، صرف فارمولیٹی پوری ہو رہی ہے۔ یہاں تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے پروگرام پیش کر رہے ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک کڑی، ایک ایک جملہ ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ کتنی عمدہ عمدہ نصیحت، دعا کرتا ہوں اللہ ان بچوں کو بھی قبول فرمائے۔ دیکھو میرے عزیزوں، بزرگوں،
یہ مکتب اللہ کی بہت بڑی نعمت، مدرسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ بعض جگہوں پر کپڑے بنتے ہیں، بعض جگہوں پر جوتے بنتے ہیں، بعض جگہوں پر موبائل بنتے ہیں، بعض جگہوں پر چشمے کی فریم بنتی ہے، اور یہ مدارس وہ جگہ ہے یہاں انسان بنتا ہے، یہاں حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، اذان دینے والے، نماز پڑھانے والے، بیان کرنے والے، مصنفین، واعظین، مقررین، محدثین، فقہاء، مشائخ، صاحب نسبت، اکابرین، امت کو سنبھالنے والے، پیارے نبی کے وارثین جو تیار ہوتے ہیں وہ انہی مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہاں سے ملے؟ مدرسے سے ملے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں سے ملے؟ فرمایا مدرسے سے ملے۔ پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہاں سے ملے؟ مدرسے سے ملے۔ فرمایا یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے بچے اسکول کے لیے اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے ٹیوشن جاتے ہیں، لیکن مکتب کے لیے اساتذہ کو گھر بلاتے ہیں اور 10 منٹ میں وہ استاذ آ کر پڑھا کر کے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، قوم کے غیور لوگوں، اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ عجیب بات، جب دل اس وقت دکھتا ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے، صبح میں ماں بڑی محنت سے اس کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تیار کرتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے، شوز پہناتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، اس کا ہوم ورک صحیح کرتی ہے، اس کا بیگ صحیح کرتی ہے، واٹر بیگ میں پانی بھرتی ہے، ناشتہ باکس میں اس کا ناشتہ رکھتی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو ناشتہ کرواتی ہے، اس کے بال بناتی ہے، اس کی کنگھی کرتی ہے، اس کو رکشہ تک رکھنے کے لیے آتی ہے۔ 1 گھنٹہ ایک ماں اپنے بچے کی اسکول کے لیے صبح کی میٹھی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ اچھا مولانا یہ کرے کہ نہ کرے؟ نہ کرنا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، دل اس وقت روتا ہے کسی دن صبح اسکول کی چھٹی ہو اور مولانا یوں کہہ دے کہ دیکھو آئندہ کل صبح کا مدرسہ ہے، پھر وہی ماں جو 1 گھنٹہ دیتی تھی آج آتی ہے اور اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، بیٹا جی، ارے بیٹا جلدی کر، کیا ہوا امی کیا ہوا؟ ارے بیٹا جلدی کر، مدرسے کا وقت ہو گیا ہے، استاذ ماریں گے۔ ارے استاذ کوئی قصائی ہے کیا استاذ مارے گا؟ یہ 2 ہاتھ اللہ نے استاذ کو مارنے کے لیے دیے کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے دیے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، کہ یہ فرمایا القہار علم القرآن۔ ہمارے لیے جن کی زندگی نمونہ ہے پیارے نبی، تاجدار مدینہ، فخر 2 جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی صحابی کو نہیں مارا، اصحاب صفہ پر کبھی نہیں مارا۔ انگلینڈ میں ہم سے اچھے مدارس چلتے ہیں، بغیر مار کے اچھے میں اچھے بچے تیار ہوتے ہیں۔ اساتذہ کا رات کا رونا، یہ استاذ کی تو بچوں کے دل میں محبت ڈالی جائے، نفرت نہ ڈالی جائے۔ استاذ کوئی قصائی تھوڑی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جلدی مدرسے چلا جا، استاذ مارے گا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، سمجھتا تو کچھ نہیں ہے، وہ جلدی سے سپارہ لیتا ہے، مدرسے چلا جاتا ہے۔ آج غسل نہیں، آج ناشتہ نہیں، آج اچھے کپڑے نہیں، آج کنگھی نہیں، آج امی کی وہ محبت نہیں، آج ماں کا وہ پیار نہیں۔ چھوٹے بچے کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے ہاں اسکول کی پڑھائی بڑی اہم ہے، بڑی زبردست ہے، مجھے کام آنے والی ہے، اس لیے میری ماں نے میرے لیے 1 گھنٹہ بگاڑا۔ اور مکتب کی پڑھائی نعوذ باللہ کچھ اہم نہیں ہے، اس لیے تو میری ماں نے اہمیت نہیں دی اور مجھے فوراً مکتب میں بھیج دیا۔ یہ اپنے بچوں کو اچھا میسج جاتا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مکاتب کو اہمیت دو۔ مائیں بہنیں بھی ذرا دھیان سے سنیں، ہماری دینی مائیں بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو خاموش رکھیں۔
ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ ابھی یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب اسکول جاتے ہیں نا تو دفتر آگے بھراتے ہیں یا پیچھے بھراتے ہیں؟ بولو بھائی، پیچھے بھراتے ہیں۔ کیوں؟ بچوں کو پتا ہے یہ چیز پیچھے رہنے والی ہے، ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، اس لیے بچے دفتر کہاں بھراتے ہیں؟ پیچھے۔ اور بچے جب مکتب میں آتے ہیں، 4 سال کا بچہ تختی لے کر مکتب میں آتا ہے تو کہاں لے کر آتا ہے؟ سینے پر۔ اس کو پتا ہے یہ پڑھائی میرے ساتھ جانے والی ہے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے۔ حافظ کی ڈگری، اللہ کی قسم بڑی اونچی ڈگری، آنکھ بند ہونے کے بعد ڈاکٹر کی ڈگری ختم، انجینئر کی ڈگری ختم، وکیل کی ڈگری ختم، پروفیسر کی ڈگری ختم، سیٹ کی ڈگری ختم، سیٹ کا سیٹ پنا ختم، اس کی زمین جائیداد ختم، اس کے مرن داخلے، اس کے بچوں کے نام کے دستاویز، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، اب اس کے لیے رونے والا کوئی نہیں، اب اس کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں۔ ارے یہ سیٹ آدمی تھا، سیٹ نہیں تھا، یہ مالدار نہیں تھا، یہ چوکیدار تھا، یہ چوکیداری کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ پہلے اس کے دادا نے چوکیداری کی، پھر اس نے چوکیداری کی، پھر اس کے بچے چوکیداری کریں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ اس کی فیملی، اس کے بچے سب دنیا سے چلے جائیں گے، میں، میری فیملی، میرے بچے، ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے، تنو من مٹی کے نیچے ہم لوگ دفن ہو جائیں گے، اور یہ زمین جائیداد، سونا چاندی، مکان، کاروبار، بزنس، یہ سب پر تو قیامت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ تم تو مر جانے والے لوگ ہو، تمہارے پردادا کہاں ہے؟ ان کے ابا کہاں ہے؟ یہ تو بتاؤ، مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہے؟ شیہور کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ بھاؤنگر میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ کاٹیا واڑ میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ سارے صحابہ کہاں ہیں؟ تابعین کہاں ہیں؟ تبع تابعین کہاں ہیں؟ ارے ہمارے 300 سال پہلے والے دادا پردادا اور ان کی فیملی اور ان کے بچے اور ان کا سسٹم، یہ سب کہاں ہے؟ فرمایا یہ سب قبر میں ہے۔ انسان تو بھی تیار رہے، ان قریب ابھی اگر دنیا کا نظام 100 سال آگے چلا، تو تیری فیملی، تیرے بچے، میں، میری فیملی، میرے بچے، انشاءاللہ ہم لوگ سب مر جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے چلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا۔ ہاں یہ پتا ہے کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا، جب
دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کون کون ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے آیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے تو کون کون ہمیں کفن کے اندر جب ہم لیٹے ہوئے ہوں گے, ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا, پیر نے چلنا چھوڑ دیا ہوگا, ساری سمجھ بند, توبہ کا دروازہ بند, اعمال کا دروازہ بند. اب ریزل کا وقت, جیسا کیا ہوگا ویسا ریزل ملے گا. اللہ کے یہاں کسی کا حسب نسب نہیں چلتا, کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی, کسی کی دوستی نہیں چلتی. پہلے ہی سمجھا دیا, ارے دنیا والو, یہ دنیا کے سر تمہیں صحیح لکھنے پر پاس کرتے ہیں اور غلط لکھنے پر فیل کرتے ہیں. تیرا اللہ سر سے زیادہ ہوشیار ہے. تجھے زندگی دی ہے, تجھے صحت دی ہے, تجھے جوانی دی ہے, مسجد تیرے گھر کے قریب, علماء تمہارے قریب, اللہ والوں کی آمد تمہارے یہاں, فضائل اعمال کی تعلیم تمہاری مسجدوں میں, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, یہ مشورہ, یہ ملاقات, یہ گشت, یہ رات دن کی محنت, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. ہمارے معاشرے میں کئی مردوں کا اسلامی لباس میں چلنا پھرنا اور ان کے چہروں پر داڑھی اور ان کی ازار ٹخنوں سے اوپر اللہ کے نبی کی نقل اتارنا. اللہ پوچھیں گے یہ سب تیرے سامنے تھا, تجھے میری قدرت کے بارے میں بھی پتا تھا کہ تیرا اللہ بڑی طاقت والا, بڑی قدرت والا, آسمانوں کو بنانے والا, زمین کو بچھانے والا, پہاڑوں کو گاڑنے والا, سمندروں کا نظام چلانے والا, آسمانوں سے پانی کو برسانے والا, زمین سے غلے کو اگانے والا, انڈے سے بچے کو نکالنے والا, ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے. ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو تیار کرنے والا, ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں انسانوں کے ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, ناک, زبان, دل, دماغ بنانے والا, اور ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر, انجینئر مل کر, وکیل مل کر, پروفیسر مل کر, ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر, آسٹریلیا کی پڑھائی والے مل کر, جرمن کی ٹیکنالوجی مل کر, ساری دنیا کے بڑے بڑے اللہ والے مل کر, ساری دنیا کے انبیاء مل کر, صحابہ مل کر, ساری دنیا کے عامل لوگ مل کر, ساری دنیا کے مالدار مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے, ایک مکھی نہیں بنا سکتے, ایک کیڑی نہیں بنا سکتے, ایک پہاڑ نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے, اور تیرے رب کی طاقت, اللہ کی طاقت, اس کی قدرت, وہ ماں کے پیٹ میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. او میرے عزیزو, آؤ اس اللہ کی طرف, اس اللہ کو راضی کرو, اس اللہ سے صلح کرو. اپنے بچوں کی قبر کے بارے میں سوچو کہ میرے بچے کو قبر میں رکھا جائے, فوراً جنت کی کھڑکی کھل جائے, خوشبودار ہوائیں آنے لگے. میرے عزیزو, ایک ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا, وہ جنازے کے قریب آئے, رونے لگے. امام صاحب نے سمجھایا, دیکھو ہر ایک کو جانا ہے, کیوں روتے؟ کہ روتا اس پر ہوں, میرے باپ نے میرے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کیے, بڑی شاندار ہسپتال بنا لی, میں مہینے کے کروڑوں روپے کما رہا ہوں, لیکن آج میرے باپ کی جنازے کی نماز ہے اور مجھے جنازے کی دعا پڑھنا نہیں آتی ہے. اب میں کروڑوں بھی کماؤں تو میرے باپ کو کیا فائدہ؟ ہاں 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 ہاں, یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. کتنی دفعہ گئے پر دادا کے پاس, کتنے دنوں میں گھر میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, کون آج ان کے لیے روتا ہے, کون ان کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے. یاد ہے کبھی 10 روپے پر دادا کے لیے دیے ہو؟ نا 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 نا, یہ مطلبی دنیا ہے. یہاں بچے سگی ماں کو بھول جاتے ہیں. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی, 5-6 بچے مل کر کے ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتے. یہ مطلبی دنیا ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. او میرے عزیزو, دھوکے میں نہ آؤ, اللہ کو حساب کتاب دینا ہے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ابھی ہمارے یہاں سورت میں, دینی مائیں بہنیں دھیان سے سنیں, تھوڑا سا بولو,
خاموش مائک لگا. بھائی جو بچے باہر بہت آواز کر رہے ہیں برائے مہربانی کی گزارنے کی شہور والوں، یہ سارے ٹینشن، یہ ساری تکلیف، یہ ساری پریشانی، بچہ جب ماں سے دور ہوتا ہے نا اس بچے کو اچھا لگتا نہیں. بچے کو ماں سے ملا دو، او ہو بچہ خوشحال. ہم اللہ سے دور ہیں، ہمیں اچھا لگے گا نہیں. تڑپتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، پریشانیاں دور نہیں ہوگی، مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ اللہ جو ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس اللہ کے قریب آ جاؤ، اس اللہ سے دوستی کر لو، اس اللہ سے یاری لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو. نبی کی نقل اتار کر کے بتا دو، نبی کا چہرہ رکھ کر کے بتا دو، اسلامی لباس پہن کر کے بتا دو، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ کر کے بتا دو. میرے نوجوانوں شرماؤ نہیں، یہ شرمانے کا وقت نہیں ہے. ملٹری والے اپنا لباس پہنتے ہوئے نہیں شرماتے، پولیس والے اپنا یونیفارم پہنتے ہوئے نہیں شرماتے، ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی پہنتے ہوئے نہیں شرماتے، ہمارے اسکول کے بچے یونیفارم میں نہیں شرماتے. ہم نبی کی نقل اتارتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ آئیے مسلم، ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں تو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے. کوئی ہمارے نبی کے خلاف بول دے گا ہمیں برداشت نہیں ہوتا. تو ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی نقل اتاریں. یہ سعادت کی بات ہے. ارے نقل اتارنے میں جنید جمشید نہ شرمائے. پوری دنیا کے سامنے ایک مشہور آدمی فوراً حق بات سمجھ میں آئی، اپنی زندگی کو چینج کیا، شہادت کی موت پائی. قبر کھودنے والا کہہ رہا ہے جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی. خوشبو کیوں آئی؟ جنید بھائی نے داڑھی رکھ لی تھی، جنید بھائی نے اسلامی لباس پہن لیا تھا، جنید بھائی نے ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ دی تھی. پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. ایک گانا گانے والا، عزت کا مالک، شہرت کا مالک، دولت کا مالک، لیکن حق بات سمجھ میں آئی، اپنے آپ کو چینج کیا. خدا نے پوری دنیا میں مشہور کیا، عزتوں سے نوازا. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا. ارے سعید انور نہیں سمجھا ہے؟ نہیں، سعید انور کو جب بات سمجھ میں آئی فوراً اپنے آپ کو چینج کیا. پہلے کا چہرہ دیکھنا، بعد کا چہرہ دیکھنا، زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے کرکٹ کی دنیا میں مشہور تھے، بعد میں پوری دنیا میں اللہ نے ان سے دین کا کام لیا. سعید بھائی داڑھی رکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ دوست لوگ کیا کہیں گے؟ جو مرضی کہہ دے، جو مرضی تانا دے دے، سعید نبی کا غلام ہے، اب دوستوں کی بات میں نہیں آ سکتا. ارے ہاشی معاملہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ انٹرنیشنل کھلاڑی ہو، ارے انٹرنیشنل نبی کا امتی ہو، میں نہیں شرماتا. ارے دنیا والو کچھ تو سبق سیکھو محمد یوسف سے، کچھ تو دیکھو ہاشی معاملہ کو، ذرا تو شرم کرو. اب تو کئی ہیروئن توبہ کر چکی اور بتا چکی میں پریشان تھی، میں بے چین تھی، میں حالات تھی. اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے. آپ لوگوں نے لگزری بس دیکھی ہوگی، یہ چلتی نہیں ہے، کوئی اسے چلاتا ہے. اور جو لگزری بس میں بیٹھتے ہیں کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں. جو بھی پیچھے بیٹھے ہوں، جو بھی پیچھے بیٹھے ہوں، پھر وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، دین کا علم جانتے ہو نہ جانتے ہو، جو بھی پیچھے بیٹھے گا لگزری میں، ارے شیور والوں سنو، جو بھی لگزری میں پیچھے بیٹھے گا 100 اسپیڈ بریکر، 100 بمپر آئیں گے، زور زور سے اچھلے گا، بار بار اچھلے گا. لگزری اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. ارے میں ڈاکٹر ہوں، پیچھے کیوں بیٹھے؟ میں حافظ صاحب ہوں، پیچھے کیوں بیٹھے؟ میں فلاں ہوں، پیچھے کیوں بیٹھے؟ میں دین کا کام کرنے والا ہوں، ارے پیچھے کیوں بیٹھے؟ پیچھے بیٹھو گے 100 نہیں 500 بمپر آئیں گے، آپ اچھلتے ہی رہیں گے. یہ دنیا لگزری ہے، میرا اللہ اسے چلا رہا ہے. جو میرے اللہ سے جتنا دور رہے گا اللہ کی قسم اچھلتا ہی رہے گا، حالات میں ہی رہے گا،
تکلیف میں ہی رہے گا، پریشانیوں میں ہی رہے گا۔ جب تک ابو ناراض ہو بچے کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا نہیں ہے۔ جب اللہ ناراض ہو بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا لگتا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 7 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا، 7 کروڑ روپے کا، اور اس کی دعا رکھی۔ ماشاءاللہ بنگلے کی لائٹنگ اور سینٹرل اے سی اور بنگلے کی خوبصورتی، پورے علاقے والے کو دعوت دی، ارے لوگوں دیکھنے کے لیے آنا، میرا بنگلہ بڑا شاندار ہے۔ ابھی دعا کا وقت ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اللہ کی شان، پتہ نہیں کیا ہوا، ساری لائٹیں چلی گئی، پنکھے بند ہو گئے، اے سی بند ہو گیا۔ وہ سیٹ آدمی افسوس کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ارے کوئی ہے جو یہ لائٹیں شروع کر دے۔ فٹافٹ وائر مین آنے لگے، لائٹیں شروع کرنے کی کوشش کی، کسی سے لائٹ شروع نہیں ہوئی۔ سوئچیں چینج کر دی گئی، پھر بھی لائٹ شروع نہیں ہوئی۔ اب دعا میں 5 منٹ باقی ہے۔ کسی نے کہا ارے سیٹ صاحب فلاں وائر مین ہے نا، تجربہ کار ہے، ارے اس کو بلاؤ، کیا لے گا؟ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ میں دے دوں گا۔ اگر وہ کہیں چاندی کی سوئچ لگا دیں، چاندی کی سوئچ لگا دوں گا۔ آج میری عزت کا مسئلہ ہے، بنگلے میں لائٹ نہیں ہے، اتنے سب لوگ آئے پریشان ہے، میں کی گرمی، کتنا خرچہ ہے؟ 1 بھی روپیہ نہیں، کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ دعا سے پہلے لائٹ آ جائے گی یا نہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب صرف 10 سیکنڈ کا مسئلہ ہے، صرف 10 سیکنڈ کا۔ ارے بتاؤ کیسے لائٹ آتی ہے؟ کہا سیٹ صاحب اصل بات یہ ہے، آپ سوئچیں چینج کر رہے ہیں، آپ زور زور سے آواز لگا رہے ہیں، یہ وہ وائر مین کو بلا رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، 7 کروڑ کے بنگلے میں آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، دعا کا وقت آ گیا ہے۔ حالانکہ آپ کے بنگلے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب چیز بالکل اوکے ہے، ایک پرابلم ہے، مین سوئچ کا وائر ہل گیا ہے، مین سوئچ کا وائر ہل گیا۔ دیکھو یہ مین سوئچ کا وائر لگا دیا، اللہ اکبر، لگایا تو روشنی روشنی ہو گئی، اور اے سی بھی شروع ہو گیا، ٹھنڈک بھی شروع ہو گئی۔ ارے کیا لوگے؟ بولے کچھ نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف وائر کو جوائنٹ کر دیا۔ او میرے عزیزو، شیہور والو، میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا والو، بار بار سوئچیں چینج کر رہے ہیں، گاڑی آئے گی تو سکون ملے گا، بنگلہ لے لیں گے تو سکون ملے گا، آئی فون اچھا مہنگے والا لے لیں گے نا سکون ملے گا، یو کے جا کے آئیں گے نا سکون ملے گا، اور ایک کی دوسری برانچ ہو جائے گی نا سکون ملے گا، بچے ڈاکٹر انجینئر وکیل پروفیسر بن جائیں گے نا سکون ملے گا، بچوں کی شادیاں ہو جائے گی نا سکون ملے گا، پوتے ہو جائیں گے نا سکون ملے گا، سب ہو گیا، سکون نہیں ملا، سوئچ چینج کرتے رہے۔ ارے مولانا سکون کیسے ملے گا؟ میرے عزیز سن، اللہ کی جو مین سوئچ ہے نا اللہ، اس کے ساتھ آپ کا وائر ہل گیا ہے، میرا اور آپ کا صرف وائر ہلا ہے، باقی سب چیز اوکے ہے۔ اللہ پاک سوری، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، وائر جوائنٹ ہو جائے گا، بہاریں شروع ہو جائے گی، تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ ایک ابو ناراض ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا، بہت بے چینی ہے، بہت پریشانی ہے، بہت حالات ہے۔ بچہ گھر میں آیا، ابو نے کہا چل چل میرے گھر سے نکل جا۔ وہ کہتا ہے ابو آج ناراض کرنے نہیں آیا، آج کیوں آیا؟ پھر میں نے آپ کو بہت ستایا، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ باپ کا دل بڑا ہو گیا، آنکھ میں سے آنسو آ گئے، سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ امی نے کہا آج تک تو بڑے غصے میں تھے، آج کیوں خوش ہو گئے؟ کہ آج میرے بچے نے مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے کمٹمنٹ کر لی کہ اب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ پھر وہ ابو کے گھر میں اس کو اچھا لگے گا، ابو کے خزانے سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ او میرے عزیزو، شیہور والو، بالکل اسی طرح ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ آج سچے دل سے کہہ دے اللہ پاک سوری، میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ کا پیار ہوگا، اللہ کی رحمتوں کی جھم جھم بارش برسے گی، وہ
بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ جہاں پینسل بنائی ہے نا وہاں ربڑ بھی بنایا ہے، جہاں قلم بنائی ہے نا وہاں وائٹنر بھی بنایا ہے، جہاں کپڑے بنائے ہیں نا وہاں سرف بھی بنایا ہے، جہاں موبائل بنایا ہے نا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنایا ہے، جہاں انسان کو بنایا ہے وہی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار، معافی مانگنے کے لیے تیار، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام سے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، صحیح لکھنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں آج کا وقت ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرا اللہ معاف کر دینے کے لیے، ہمیں اپنا بنانے کے لیے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ہمارے چہرے پر نور اور دل میں سکون دینے کے لیے، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں دینے کے لیے، بچوں کو آنکھوں کا فرما بردار بنانے کے لیے اور جنت جیسا مزہ دینے کے لیے اللہ تیار ہے۔ موت کا وقت کلمہ دینے کے لیے، قبر کو تحت نگاہ وسیع کرنے کے لیے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھولنے کے لیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دینے کے لیے، پل صراط پر سے آسانی سے گزروانے کے لیے، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر پلانے کے لیے، جنت میں پیارے نبی کا پڑوس دینے کے لیے اللہ سب چیز کے لیے تیار ہے۔ اے انسان، اے 2 ٹکے کے انسان، اے مر جانے والے انسان، اے ختم ہو جانے والے انسان، کیا تو تیار ہے؟ کیا تجھے اللہ سمجھ میں آتا ہے یا ابھی بھی نہیں آتا؟ کیا تجھے اللہ کے نبی سمجھ میں آتے ہیں یا ابھی بھی نہیں آتے؟ یاد رکھنا اللہ کی رحمت بڑی ہے، اگر کوئی اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کو جلال میں لے آئے، پھر اس کی پکڑ بھی بڑی ہے، پھر اس کا غصہ بھی بڑا ہے۔ ہاں ہمارے سورت میں ابھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک 24 سال کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے، تڑپنے لگے، اپنی اماں کو یاد کرنے لگے۔ خیر سورت کے ایک دیہات میں دفن کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا ہوگا، نانا جان مجھے میرے امی کی یاد آتی ہے، چل بیٹا قبرستان چلتے ہیں۔ قبرستان آئے، قبر پہ گئے، بچہ تو یہ منظر دیکھ کر سہم گیا۔ 35 دن پہلے 3 سانپ اس کی قبر سے باہر آ گئے۔ اس لڑکی کی قبر سے قبر دھس گئی، سر کے پاس سے 3 سانپ باہر آ گئے۔ اب میرے دوست کے گھر کا واقعہ، اس کا مجھے فون آیا، ارے مولانا ایسا ہو گیا، امی رو رہے، بچہ سہم گیا، ماں باپ تڑپ گئے، بستی والے آ گئے، مولانا کیا کریں؟ مولانا ایک دفعہ اس کی قبر کو اوپر سے بند کر دیا، بستی والے آئے، دوبارہ اوپر سے قبر کھل گئی، 3 سانپ دوبارہ باہر آ گئے۔ مولانا سانپ ادھر ادھر نہیں جاتے، اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کے رونے جیسا ہو گیا۔ مولانا یہ ابھی تازہ واقعہ، سب سے پہلے آپ کو فون کیا ہے۔ میرا تو قریب تھا کہ فون چھوٹ جاتا، میں تو کانپنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں کیا ہو رہا ہے نا یہ دنیا والوں کو ظاہر کرتے نہیں۔ ہاں یہ پکی بات، قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، یہ بالکل پکی بات ہے، 2 میں سے ایک ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کرے اکثر قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کرے اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے اور اپنے گھر کی شادیوں سے اور سنتوں کا جنازہ نکالے، عام طور پر ان کی قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی گاڑی میں بیٹھنے والوں کو ہی پتا چلتا ہے اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے، باہر والوں کو پتا چلتا نہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ قبر والے کو ہی پتا چلتا ہے، باہر والے کو پتا چلتا نہیں۔ لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ارے لوگوں ہمیں کمزور نہ سمجھنا، تیرا اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، پوری آن بان شان کے ساتھ ہے، اور تمہیں زندگی دی ہے، دونوں راستے تمہارے سامنے رکھے تھے، اور صاف کہا تھا تو ایک دن ممبئی خریدی کرنے جاتا تھا، رات کو تیرا باپ حساب لیتا تھا، تیرا کیا خیال تھا؟ میں نے تجھے صرف کھانے
کھانے پینے اور کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اپنے بچے کو انگریزی پڑھانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ کیا تجھے نہیں پتا تھا موت آنے والی ہے، میرے سے ملاقات ہونے والی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا یہ دنیا وقتی ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ چھوڑ دینے کی جگہ، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں؟ کیا تیرے سامنے لوگوں کے انتقال نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ان کو دفن نہیں کیا جا رہا تھا؟ کیا تو نے قبرستان بھرا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ مالداروں کو، غریبوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، وکیلوں کو، پروفیسروں کو کیا تو نے دفن ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ او افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے تم دوبارہ ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے فجر کی نماز پڑھنے والے نہ پڑھنے والے دونوں ہمارے دربار میں برابر ہو جائیں گے؟ سنتوں پہ چلنے والے، غیروں کے طریقوں پر چلنے والے، کیا دونوں ہمارے دربار میں برابر ہو جائیں گے؟ ہمارے دین کی محنت کرنے والے نہ کرنے والے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نبی کے فرما بردار اور نبی کی نقل کو ٹھکرانے والے کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وہ جوان جو جوانی اللہ پر فدا کر رہے ہیں، وہ جوان جو جوانی اللہ کو ناراض کر کے گزار رہے ہیں، کیا خیال ہے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وما يستوي الاعمى والبصير، دنیا والو اچھا اپنے اللہ کو بتاؤ کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہے؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہیں؟ اب قرآن کا لہجہ دیکھو، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا خیال ہے فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ارے دونوں برابر ہو جائیں گے، خدا کے یہاں دونوں کا ایک جیسا مقام ہو جائے گا۔ ما لکم، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ او میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم دیندار بن جائیں۔ میں نے میرے دوست سے کہا کہ وہ آپ کی بھابھی کا جو انتقال ہوا، اس کی قبر سے جو 3 سانپ نکلے، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ مجھے کہا نماز تو پڑھتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ بھی کرتی تھی، پھر کیا کرتی تھی؟ کہ مولانا صاحب بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے، زنا، بد نظری۔ کئی لوگ قرآن بھول گئے بد نظری کی وجہ۔ دعا دھیان سے کریں، دل کی حاضری سے کریں، پورے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ اللہ اس مکتب کو، مدرسہ یوسف کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالامال فرما، یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، محبین، معاونین، متعلقین، محسنین، اللہ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، پڑھنے والے ایک ایک بچوں کو اور ایک ایک بچیوں کو اے اللہ ان کا نصیب بلند فرما، انہیں حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا دائی اپنا ولی بنا، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ یہ اتنا شاندار جلسہ ہوا، اس میں بہت سے لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، قربانی دی، ہر ایک نے الگ الگ اعتبار سے محنت کی۔ اللہ ہر ایک کے نام آپ جانتے ہیں، ہر ایک کی دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اللہ لوگ دور دراز سے آئے، آپ کی محبت میں آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو منانے کے لیے آئے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے، آپ سے جوڑنے کے لیے آئے، پچھلی زندگی سے معافی مانگنے کے لیے آئے، سچی پکی توبہ کر کے نقد آج ہی اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے آئے۔ اللہ سب کے آنے بیٹھنے کو قبول فرما، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی
مقبول حاضری نصیب فرما، اللہ سب کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 10 منٹ کی دعائیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے کہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں، گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، خود ہم نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے، 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی، نہ گھروں میں محبت ہے، نہ فیملی میں آپس میں جوڑ ہے، نہ دنیا بن رہی ہے، نہ آخرت بن رہی ہے، اللہ اس کی وجہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، فجر کی نماز کو چھوڑا، نوجوانوں نے پیارے نبی کی سنتوں کا جنازہ اپنے جسموں سے نکالا، اے اللہ آج اقراری مجرم آپ سے معافی مانگتے، معاف کر دے، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ ہمیں دوبارہ رمضان ملے نہ ملے، اللہ بہت لوگ ابھی اس دنیا میں پریشان حال ہے، ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو آن لائن بیان میں سوال پوچھا کہ مفتی صاحب میں صومالیہ کی رہنے والی ہوں، غریب عورت ہوں، اگر میرے پاس سحری اور افطاری میں صرف پانی ہو اور پانی کے علاوہ مجھے کچھ نہ ملے، کیا تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب جواب نہ دے سکے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب نہیں ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ گزشتہ سال ایک مولانا کا مجھے فون آیا 5ویں روزے کو، میں نے کہا مولانا افطاری کیسی چل رہی ہے؟ کہنے لگے میں اور ایک مولانا ہے، ہم 2 مسجد کے امام صاحب ہیں، مولانا 5واں دن ہے، افطاری میں صرف کھجور اور پانی کے علاوہ ہمیں کچھ نہ ملا۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا، مختلف قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہے اور ہم ایسے نکمے ہیں کہ اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، بلکہ ہماری مغرب میں رکعتیں چلی جاتی ہے، کھانا اتنا سمجھ میں آتا ہے، رمضان جیسا مہینہ، فرض نماز، لیکن سموسے کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ رکعتیں چلی جاتی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ مجھے تو وہ بچے کی یاد آتی ہے، ایک شخص رمضان میں میرے پاس آئے، مجھے آ کر کے کہنے لگے مولانا میرا ایک 6 سال کا بچہ، اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں، میں نے کہا بیٹا تیرے امی کے ڈیلیوری کا وقت ہے، انشاءاللہ یا تو تیرا بھائی آئے گا یا تیری بہن آئے گی تو تو اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ مولانا ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسرے دن جب ہم بستر پہ گئے، وہ میرا چھوٹا 6 سال کا بچہ مجھے پوچھتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا امی آئے گی یا تو بھائی لائے گی یا بہن لائے گی، یہ تو میری مائی دنیا سے چلی گئی، ابو اب میرا امی کب آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہا مولانا افطاری کے دسترخوان پر یہ بیٹا اپنی ماں کے بازو میں بیٹھتا تھا، اب ماں کا تو اچانک انتقال ہو گیا، میرا امی میری بہن میں ہم سب اس کو دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ دیتے، لیکن اس کو اس کی ماں کی یاد ستاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا عزیزو میرا کہہ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، لیکن وہ چھوٹے بچے کے دل پہ کیا گزرتی وہ بچہ ہی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ 6 سال کا بچہ رات کو مسکرا رہا تھا، ابو نے پوچھا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہا ابو میرے امی جو ہے نا سفید کپڑے پہن کے میرے خواب میں آئی تھی، 3 مرتبہ مجھے جو چیزیں پسند تھی میری ماں نے کھلائی، صبح اٹھ کے پوچھتا ہے ابو میری ماں کہاں چلی گئی؟ مجھے کہنے لگے مولانا میں اس کو کیا جواب دوں؟ اللہ جی میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ باپ کہنے لگا ایک مرتبہ یہ 6 سال کا بچہ صبح میں میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے نا آپ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے اماں گئی ہے آپ کے کپڑے بڑے میلے رہنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے مولانا کبھی دوپہر میں جب کھیل کے آتا، شام کو کھیل کے آتا، کچن جاتا، امی 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 کوئی جواب نہ آتا، گھر کے بیڈ روم میں جاتا، امی
अम्मी अम्मी अम्मी, कोई जवाब ना आता। कोने में एक तरफ को बैठ जाता। मैं मजदूर इंसान, में नौकरी पे, घर में उसकी माँ नहीं, उसकी माँ की याद उसको सताती। कहता अम्मी आप कहाँ चले गए? आप मुझे खाना खिलाते थे, आप मुझे तैयार करते थे। अल्लाह आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है अल्लाह, फिर भी हम आप ही को नाराज कर रहे हैं, आपके दीन को पीठ बता रहे हैं, नबी की नकल को छोड़ करके हम परेशान हो रहे हैं। मस्तूरात फैशनेबल बुर्के पहन के परेशान हो रही है, नमाजों को टाल टाल कर परेशान हो रही है। अल्लाह अल्लाह हमें सही समझ दे दे, आपकी ताकत समझा दे। आप बड़े प्यार करने वाले, अल्लाह हमें ये बता दे, आपसे ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। ये अल्लाह अल्लाह आज हम नियत करते हैं, आज के जलसे में आपको राजी करेंगे अल्लाह, गुनाह नहीं करेंगे, पिछले गुनाहों से माफी मांगते हैं। ये मस्तूरात बहुत उम्मीद के साथ आई है, आपको लेने के लिए आई है, आपको ढूंढती ढूंढती आ गई है। अल्लाह एक एक मस्तूरात के दिल की तार आपसे जुड़ जाए, ऐसे फैसले फरमा। एक एक मर्द के दिल की तार आपसे जुड़ जाए। अल्लाह ये शिहोर के नेक लोग हैं, इनके दरमियान में गुनहगार बैठा हुआ हूँ। अल्लाह इन नेक लोगों के सदके तुफे, ये बड़े बड़े उलमा हैं, हमें इनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। इनके सदके तुफे अल्लाह इस सियाकार को भी नेक बना दे, इस जलसे को और पूरे प्रोग्राम को अपनी नजर में ले ले अल्लाह, कामयाबी दे दे। आने वाले एक एक शख्स की दुनिया आखिरत बेहतर बना दे अल्लाह। आखिरी गुजारिश, एक मोहब्बत की नजर हम तमाम पे डाल दे अल्लाह, हम तमाम पे डाल दे। एक मोहब्बत की नजर से देख ले, हमें देख ले अल्लाह, गरीबों को देख ले, परेशान हालों को देख ले, एक एक मस्तूरात को देख ले अल्लाह। बड़ी उम्मीद के साथ ये मजमा आया है, इतनी रात को आपकी मोहब्बत में बैठा है, एक नजर रहमत हो जाए। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए, अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से मांग लीजिए। कितने ऐसे होंगे, किसी के अब्बू चले गए, किसी की अम्मा चली गई, और वो एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज लोग हैं, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर लें। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह आज तक शादियों में बहुत लेट किया और जगहों पर बहुत लेट किया, दुनिया की वजह से बहुत लेट किया। आज आपका शुक्र है दीनी मजलिस की वजह से हमें लेट हुआ, आपने हमें दीनी मजलिस में बिठाया। अल्लाह हम आपके शुक्र गुजार है। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक दो ऐलान सुन ले। रमजान में इंशाअल्लाह इफ्तारी से पहले मिक्सलर पर 10 मिनट दुआ होती है, दुनिया भर से लोग सुनते हैं। मौलाना अब्दुल रशीद साहब वगैरह को मैं भेज दूंगा लिंक, उसी लिंक पर आप 10 मिनट दुआ में भी शरीक हो सकते हैं। और रात में 11 से 11:30 बयान होता है, कुछ अहम बातें होती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर उसको ब्लूटूथ पे लगा दें और इसको सुनने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। और रमजान के आखिरी अशरे में राजस्थान जयपुर में खानका है, 700 के करीब लोगों का इंतजाम है, हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। आपके शिहोर से भी 10-12 लोग आएंगे, आप में से भी जो हजरात आना चाहे वो आ सकते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं हमारे घरों में लड़ाई झगड़े बहुत है, मौलाना कुछ बताओ। फतावा तातार खानिया में लिखा है, जो शख्स फजर की 2 रकात सुन्नत घर पढ़ता, फर्ज नमाज मस्जिद में आके पढ़ता, अल्लाह उनके घर के झगड़ों को खत्म कर देते हैं। नवसारी में एक शख्स हम लोग से बैठ है, उन्होंने कहा मौलाना 35 साल से अमल कर रहा हूँ, आज तक मेरे घर में कोई झगड़ा हुआ नहीं। 3 साल से बहू आई, आज तक हमने कभी बहू की गिबत की नहीं। फजर की 2 रकात सुन्नत घर और फर्ज नमाज मस्जिद में। लोग कहते मौलाना पैसे की वजह से बहुत परेशानी है, एक अमल करो पैसा ही पैसा, माली एतबार से अल्लाह आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये अमल अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बताया था, अल्लाह ने वो सहाबी को मालामाल किया। दुनिया में कई लोग कर रहे हैं, अल्लाह सबको नवाज रहा है। वो अमल ये है, फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान, फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा। फजर की 2 रकात सुन्नत घर पढ़ो, चलते चलते 100 मरतबा ये अमल करो। फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ो, माएँ बहनें भी सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान पढ़े। आप मुझे दुआएं दोगे, अल्लाह ताला इतनी आफियत के साथ ऐसे रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा, आप तंग
आप दंग रह जाओगे। ओहो क्या हो गया। एक शख्स हमारे सूरत में बहुत परेशान थे, उन्होंने पढ़ा, मुझे कहा मौलाना पहले ही दिन 162 एसी का ऑर्डर आया। एक शख्स ने शुरू किया, मैंने बोला क्या हुआ, बोले मेरी एहलिया पढ़ती थी उसका 36 लाख रुपए आ रहे। मेरे शेख ने तो फरमाया कि अक्सर लोग करोड़पति हो गए जिसने यकीन के साथ पढ़ा था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नियत करो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और अल्लाह की तरफ आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करे उस बच्ची के लिए। अभी अभी का वाकया है, हमें भी तो कब्र में जाना है ना, क्या पता हमारी कब्र में क्या होगा। हमने भी तो अल्लाह को बहुत नाराज किया है। आज वक्त है तौबा कर लो, दोस्तों की बात में मत आओ, ये सब दोस्त लोग मर जाएंगे, ये सब परेशान हाल है, इनके मसले हल नहीं होते, ये क्या हमारे मसले हल करेंगे। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, आओ अल्लाह की तरफ। कुछ औरतें ऐसी है जो आज भी अपने अल्लाह को मना रही है। आज दोपहर में एक मस्तूरात ने मुझे मैसेज किया कि कुछ अहम बात करनी है। मैंने कॉल किया, कहां से, का वेस्ट बंगाल से। उसको अपनी जो बात रखनी थी उसने वो बात रखी। मैंने पूछा आप कुछ पढ़ती हो, कुछ अमल करती हो, तो खामोश हो गई। मैंने कहा आप कुछ पढ़ती हो, कुछ अमल करती हो, तो कहा कि मौलाना साहब मैं 12 पढ़ रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मैं तहज्जुद में उठती हूँ, रोजाना 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। दोस्त आज की बात कर रहा हूँ, ये कमरे में सोया हुआ था, मैं दोपहर में सो नहीं सका उसकी बात को सुन। मैंने कहा मेरी बहन तू क्या कहती है। कहने लगी मौलाना अल्लाह का शुक्र है मैं तहज्जुद में उठ जाती हूँ, मेरे रब का करम है, मैं रोजाना 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, और मौलाना कभी नहीं होते तो मैं रात को रोती हूँ, अल्लाह जी आप नाराज हो गए क्या मुझसे। ओ हो। मैंने कहा आप लोगों की वजह से ये दुनिया का निजाम चल रहा है। अभी जामनगर गया आपके काठियावाड़ में, एक चचा को देखा, चेहरे पे नूर। चचा क्या करते हो, का रोजाना 20,000 मरतबा बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हूँ। हालांकि हाफिज आलिम नहीं है, कारी मुफ्ती नहीं है, अल्लाह का ताल्लुक है, दावत के काम के जिम्मेदार थे। रोजाना 20,000 मरतबा बेटा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। ओ मेरे अजीजों, बहुत लोग हैं आखिरत बना रहे। कश्मीर में एक जगह है बारामुल्ला, अभी एक वाकया पेश आया, वहां के मुफ्ती आजम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुलासा ये है, आबिद के घर जाओ और उनको जाकर के मेरा सलाम अर्ज करना। मुफ्ती आजम ताज्जुब में कि ओ हो, आबिद जो एक कपड़े की दुकान में काम करता है, मुलाजिम है, नौकर आदमी है, अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब में आके कह रहे जाओ उसके घर में जाके उसको सलाम अर्ज करो। मैंने खुद इस वाक़ये की तहकीक की, बारामुल्ला वालों से मैं मिला, मुझे कहा मौलाना वो बड़ा नेक आदमी है। कहा आबिद क्या ऐसा करता है, अल्लाह के नबी का तुझे सलाम आया। आबिद ने कहा हजरत मैं पिछले 16-17 साल से रोजाना 18,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, रोजाना 18,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। पिछले 16-17 साल हो गए, मैंने एक भी बदनजरी नहीं की। अल्लाहु अकबर। आबिद भाई 16-17 साल आपके भी गुजरे, हमारे भी गुजरे, आपने बहुत कुछ पाया और हमने कुछ न पाया। ओ मेरे अजीजों शिहोर वालों, वक्त है, अभी इंतकाल नहीं हुआ है, सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अभी सूरत में एक जगह मुझे खाने की दावत थी, एक बुजुर्ग ने कहा मौलाना पीछे देखो। मैंने देखा, क्या देखूं, का सोफा देखो सोफा। मैंने सोफे को देखा, मुझे कहा मौलाना मेरा अल्लाह जानता है इस सोफे पर बैठकर मैंने 1200 कुरान खत्म किए हैं, इस सोफे पर बैठकर मैंने 1200 कुरान खत्म किए। अभी मैं 4 महीने में गया था मौलाना, पहले दिन 1 कुरान, दूसरे दिन 24 पारे। हमारे अमीर साहब ने कहा थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह 44 कुरान, 44 कुरान मैंने 4 महीने में खत्म किए हैं। ओ मेरे अजीजों, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने अल्लाह को मना रहे हैं। हमारे हजरत रमजान ले गए, 23वीं रात में गए, रोजाना 12,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते
पढ़ते थे। रात दिन ऐसे लोग मिल रहे, इनको देख के दिल बड़ा हो जाता है। एक मस्तूरात का 23 रमजान को मुझे फोन आया और अपना एक मसला बताया कि मौलाना दुआ करना, कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करेगा। 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। खामोश हो गई। मैंने कहा 500, खामोश हो गई। कहने लगी मौलाना एक मेरा और एक मेरा अल्लाह के दरमियान का राज है, वो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, अब आपको बताना पड़ेगा। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह पिछली एक मुद्दत से मैं रोजाना 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। आपको इसलिए बताया कि वो 500 15,000 में आ गए या मुझे अलग से पढ़ने हैं। उसके बाद मैं खामोश हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा बहन एक सवाल पूछ सकता हूँ, 15,000 दुरूद शरीफ की आदत कब से पड़ी? कहा मेरे शोहर की वजह से। मैंने कहा आपके शोहर वो जो फैक्ट्रियों के मालिक है वो? हाँ। वो सीधे साधे हैं वो? बोले हाँ, वो बाहर बड़े सीधे साधे हैं, घर में बड़े अल्लाह वाले हैं। वो तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, अव्वाबीन पढ़ते, दुआओं का एहतमाम करते। मैंने कहा हमारी फैमिली तो हमें इसका उल्टा कहती है, तुम बाहर अल्लाह वाले बने फिरते हो, घर में तुम तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा वाह रे, एक बीवी गवाही दे रही है, ये बाहर सीधे साधे, घर में बड़े अल्लाह वाले। तो 15,000 दुरूद शरीफ की आदत कब से लगी? कहने लगी कि मेरे शोहर दुरूद शरीफ बहुत पढ़ते, हर थोड़े दिन में नींद से बेदार होते और मुझे कहते देख मेरी बीवी, आज मैंने प्यारे नबी की ख्वाब में ऐसे जियारत की, आज ऐसे जियारत की, आज ऐसे जियारत की। तो मेरा दिल बड़ा हो जाता कि ये इतना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसलिए बार बार इनको जियारत हो रही है। इंशाअल्लाह अब मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। मौलाना मैं 15,000 तक पहुंची हूँ, आप मेरे लिए दुआ करना। उस वक्त साकिब के दिल में एहसास हुआ कि इनके घर के वडील दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, बीवी पढ़ रही है, बीवी नेक बन रही है, बीवी अल्लाह को राजी कर रही है। और हमारे घर के वडील मोबाइल लेकर घर में बैठे रहते हैं, इसीलिए बीवियां सीरियल देखती है और बच्चे कार्टून देखते हैं। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे अजीजों नियत करो, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे। मुसलमानों को अच्छे डॉक्टर की जरूरत, अच्छे वकील की जरूरत, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत, लेकिन ये बात तय करें कि पहले अपने घर में दीनी माहौल कायम करेंगे, बाद में बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। देखो एक बात याद रखना, एक दो बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश है महबूब खुदा की सुन्नतें, घर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। यूं फरमाया कुरान अल्लाह का पैगाम है, हमारे नाम कुरान से दोस्ती करो, ये हमारा सच्चा दोस्त है। हमें दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, हशर में, पुल सिरात पर हमें ये कुरान काम आएगा। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, ये हमारी कब्र में रोशनी पैदा करेगा। रोजाना रात में सोने से पहले सूरह मुल्क, सूरह तबारक पढ़ लो, ये सूरत हमें कब्र के अजाब से बचाएगी। मेरे अजीजों गुज़िश्ता कल शबे बारात चली गई, अब जो है कुछ दिन बाकी है, शाबान की आमद है। शाबान का मुबारक महीना आने वाला है, बड़ी अजमतों वाला महीना, बड़ी बरकतों वाला महीना, बड़ी रहमतों वाला महीना। फरमाया अव्वलुहा रहमा, शाबान रमजान का पहला अशरा रहमत का, व औसतुहा मगफिरा, इसका दरमियानी अशरा मगफिरत का, व आखिरुहा इत्कुम मिनन नार, रमजान का आखिरी अशरा आग से आजादी का अशरा है। अरे मुसलमानों बहुत बड़ी सीजन आने वाली है, नफल काम करो फर्ज के बराबर सवाब ले जाओ, फर्ज अमल करो 70 फर्जों के बराबर सवाब ले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश है। रमजान का महीना बड़ा अहम महीना है। यूं फरमाया रमजान की एक घड़ी इंसान को अल्लाह का वली बनाने के लिए
کافی ہے۔ اگر مرحومین سے کہا جائے آپ کی کوئی تمنا ہے، وہ یہ عرض کرے ہمیں اللہ رمضان کا ایک دن دے دے، ہم اپنے اللہ کو منا لیں گے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ میرے عزیزو، رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے نبی کو فکر ہو رہی ہے کہ پیارے اللہ، خلاصہ یہ ہے مجھے عافیت سے رمضان تک پہنچا دینا۔ رجب کا چاند دکھ گیا، کہیں انتقال نہ ہو جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ شہر عظیم ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کی جائے۔ ایک دو باتیں بتاؤں، ذرا دھیان سے سننا۔ جو رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ایک واقعے سے سمجھو، ایک مجوسی کا انتقال ہوا، مجوسی کا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا جنت میں۔ حضرت نے کہا بیٹا بھائی تو جنت میں کیسے؟ جنت میں تو ایمان والے جائیں گے۔ کہا حضرت بالکل سچی پکی بات ہے، جنت میں ایمان والے جائیں گے۔ میں تو مجوسی تھا، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا، میں نے کفر و شرک میں اپنی زندگی گزاری۔ میرے انتقال کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ آپ نے ہمیں پوری زندگی ناراض کیا، لیکن یہ پوری زندگی میں آپ کا ایک عمل ہمیں پسند آیا۔ اللہ کیا پسند آیا؟ کہ ایک مرتبہ تو باہر سے آیا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تیرا بیٹا باہر کچھ کھا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر تو غصے ہو گیا اور تو نے کہا کہ یہ بیٹا رمضان ماس چل رہا ہے، مسلمانوں کا پوتر مہینہ چل رہا ہے اور تو اس طرح لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ چل اندر چلا جا۔ مولانا حضرات میں تو یہ عمل کر کے بھول گیا تھا، میرا اللہ نہیں بھولا تھا۔ مجھے کہا کہ آپ نے رمضان کا وہ ادب کیا تھا نا تھوڑا سا، وہ ہمارے دربار میں پسند آیا۔ آج آپ کو موت کے وقت کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اب کلمہ پڑھو، پچھلے سب معاف۔ انتقال ہوتے ہی خدا آپ کو جنت میں پہنچائے گا، کیونکہ آپ نے رمضان کا ادب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھے، ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں رمضان کی قدر کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کھیل میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے، بعد میں مظاہرہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک کھیل ایسا نہیں کہ میدان میں جا کر مظاہرہ کیا جائے، پہلے پریکٹس کریں بعد میں مظاہرہ کریں۔ رجب شعبان کا مہینہ پریکٹس کا ہے، گناہوں سے بچنے کی، قرآن پڑھنے کی، سچی توبہ کرنے کی، اللہ سے دوستی کرنے کی پریکٹس کریں، پھر رمضان میں آپ کا دھیان لگے گا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ نے عمرہ کیا، 9 گھنٹے حرم شریف میں گزارے، بہت اچھا عمرہ کیا۔ میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے بہت اچھا عمرہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرا۔ میرا یہ کہنا اور ان کا غصے ہونا اور جلال ہونا اور مجھے ڈانٹنا کہ ساتھی تیرا کیا خیال ہے، میں نے مکہ میں جا کے قدر کی، مدینہ منورہ میں جا کر قدر کی۔ میں نے کہا میں تعریف کر رہا ہوں اور یہ مجھے ڈانٹے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، مجھے کہا بیٹا 4 مہینے پہلے طے ہوا تھا مجھے عمرے میں جانا ہے، بیٹا میں 4 مہینے تک روزانہ تہجد میں اپنے اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، راستے میں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، میں صرف آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ زیادہ وقت میرا حرم شریف میں گزرے، بازاروں میں نہ گزرے۔ بیٹا 4 مہینے تک اللہ کے سامنے روتا تڑپتا، تب جا کے جیسی دعا کی تھی ویسا پورا میرا عمرہ گزرا۔ تب بات سمجھ میں آئی، اگر ہر نماز کے بعد ابھی سے دعا کرو گے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، سحری اور افطاری کے وقت 10-10 منٹ دعائیں کرنا چاہتا ہوں، تب جا کے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیں گے۔ تو ایک نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ
हम आज से दुआ करेंगे। कौन कौन नियत करता है? सब। थोड़ा जल्दी जल्दी। मैं दूसरी बात कि रोजे पे क्या मिलेगा, फरमाया अव्वाबीन पढ़ो, 12 साल की इबादत का सवाब, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो, एक हज और एक उम्रे का सवाब। रोजे पे क्या मिलेगा? रोजे का कोई सवाब बयान किया नहीं कि रोजे पे ये मिलेगा ये मिलेगा, कुछ नहीं बयान किया। यूं फरमाया रोजा मेरे लिए है और रोजे पे मैं खुद मिल जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम जोहर में वुजू कर रहे हैं, पसीने में शराबोर है, कुल्ली भी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा पानी पी ले तो हमें कौन देखता है कुल्ली करते हुए, लेकिन बंदा एक कतरा हलक में उतारता नहीं है। क्यों? मेरा अल्लाह देख रहा है। फरमाया रोजा मेरे लिए है और रोजे पे मैं खुद मिल जाता हूँ। जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़्र के रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, पूरी जिंदगी रोजे रखेगा, तब भी उसका बदला अदा हो सकता नहीं। मौलाना गर्मी बहुत है, सबर कर, खुदा जहन्नम की गर्मी से बचाएगा। मौलाना भूख प्यास लगती, सबर कर, अल्लाह कयामत के दिन की भूख प्यास से बचाएगा। मेरे अजीजों, इफ्तारी के वक्त में कम से कम 10-10 मिनट दुआएं करनी चाहिए। ये अल्लाह से लेने का वक्त होता है। अल्लाह हमारे बहुत करीब होते हैं। अल्लाह के खजानों के दरवाजे कोई नहीं, अल्लाह के खजाने सारे हमें देने के लिए है, लेने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह हमको दे के खुश होते हैं, मांगने वालों से प्यार करते हैं, दुनिया वाले मांगने वालों से नाराज, और मेरा अल्लाह ना मांगने वालों से नाराज। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और न कहे किसी से, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उस रब के लुत्फो करम के क्या क्या कहने। लाख मांगो तो करोड़ देता है, देने के लिए तैयार है कोई जिसे अच्छा मकान चाहिए, है कोई जो बार बार हज उम्रा करना चाहता है कोई के उस पर कोई केस है कोई जो आमिलों के चक्कर में है। इफ्तारी से पहले अल्लाह बहुत करीब है, सुनने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह हमें माफ फरमाए, 2 मिनट से ज्यादा हमारी दुआ होती नहीं। वजह क्या है? हम इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? इफ्तारी का दस्तरखान, हमारी दुआ, यार अल्लाह माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, इतने में नजर पड़ी समोसे पर, पकोड़े पर, तरबूज पर, अंगूर पर, और पिज्जा पर, और बर्गर पर, इतने में तो फ्रूट सलाद आया, बिरहमती का यार हमर राहीम। वो ध्यान लगेगा, ध्यान लगे तो ठीक, ऐसे ध्यान लगता है दुआ में। मदरसे के बच्चे अभी इतना अच्छा प्रोग्राम किया ना, मदरसे के बच्चे बड़े होशियार होते हैं। एक मर्तबा मदरसे की जमात आई तो पता नहीं शिहोर वाले होंगे, उन्होंने खाने की दावत की और खाने में कड़ी खिचड़ी बनाई। वो बच्चे पहले ही नाराज हो गए, यार मदरसे में भी कड़ी खिचड़ी खाते हैं, यहाँ भी कड़ी खिचड़ी, अचार भी रख दिया। बीवी ने कहा जाओ बच्चों को पापड़ भी दे दो। शोहर पापड़ लेके आया और गलती से फ्रीज के ऊपर रख दिया। बच्चे का दिल बहुत दुखा, यार एक तो पापड़ चाहिए थे, वो भी हाथ से चले गए। बच्चों ने कहा फिक्र मत करो, अभी हम खेल करते हैं। वो मेजबान आया ना, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कहा मदरसे में बहुत बड़ा सांप निकला था। बोले अच्छा, बहुत बड़ा सांप? कितना बड़ा था? यहाँ से वो पापड़ रखे ना, इतना लंबा था। वो मेजबान ने कहा रुको रुको रुको, वो पापड़ तुम्हारे लिए। अरे पापड़ की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो आदत है कुछ भी खा लेते। अरे वो मेरी बीवी ने आपके लिए ही दिए थे, आप जरा खा लीजिए। अल्लाह अकबर। तो बड़े होशियार होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, पॉइंट की। मैंने अल्लाह वालों के घर की इफ्तारी देखने की कोशिश की, क्या सेटिंग होता है। मेरी दीनी माए बहने भी सुने, इस तरह करोगे ना रमजान वसूल हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त जा रहा है आपका, लेकिन रमजान वसूल हो जाएगा। अल्लाह वालों के यहाँ इफ्तारी का दस्तरखान और दुआ का मुसल्ला अलग अलग होता है। उनके यहाँ इफ्तारी का दस्तरखान घर के हॉल में होता है और उनके मुसल्ले घर के बेडरूम में बिछते हैं। बेडरूम में सबके मुसल्ले, 15 मिनट पहले सब आ जाओ, लाइट बंद, सब मिलके दुआ करते रहो अपनी अपनी। और दुआ में दिल नहीं लग रहा, सिर्फ हाथ उठा के बैठे रहो। ये ऐसा वक्त है कि सिर्फ हाथ उठाकर बैठने पर अल्लाह बहुत कुछ दे देगा। ये तरतीब। दूसरी बात, अल्लाह वालों के घर का एक माहौल, 15 मिनट पहले हर हाल में किचन का दरवाजा बंद,
ہر حال میں کہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے۔ کیا پتا زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتا دوسرا موقع ملے نہ ملے، کئی رمضان چلے گئے، مسئلے حل نہیں ہوئے، ہماری دینی ماؤں بہنوں کی پریشانیاں دور نہیں ہوئی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، 15 منٹ پہلے آپ کو اللہ کا واسطہ کچن کا دروازہ بند کر دینا، گھر کے ہال میں آپ دسترخوان بچھا دینا، گھر کے بیڈ روم میں سب اپنے اللہ کے سامنے رونا تڑپنا، انشاءاللہ نماز میں دھیان لگ جائے گا۔ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرو، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ اب تراویح میں دھیان کیسے لگے؟ ادھر اذان ہوئی، اس نے ایک کھجور کھائی اور 2 گلاس پانی پی لیا۔ آپ لکھ کے رکھ دو، جو اذان کے بعد فوراً 2 گلاس پانی پیے نا، اس کو مغرب کی نماز میں بگاسے آنا شروع ہو جائیں گے، تراویح اس کو بوجھ لگے گی۔ ارے گرم توے پر پانی چھڑکو نا، وہ زور سے ایک دم آگ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ساتھ 2 گلاس پانی نہ پیے، سستی آ جائے گی۔ آدھا گلاس، 5 منٹ کے بعد آدھا گلاس، افطاری کے بعد 1 گلاس، آہستہ آہستہ 2 گلاس پانی پیے۔ اور اللہ کا واسطہ ایک بات یاد رکھو، افطاری کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں، اگر 9 کھائی اور 1 نہ کھائی، انشاءاللہ قیامت کے دن کوئی بھی گناہ ہوگا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بھی چیز باقی رہ گئی تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ کھانے کا مہینہ نہیں، اور رمضان میں تھوڑا سا کم کھائیں، اور مغرب کے بعد رمضان میں کھانا نہ کھائیں، مغرب کے بعد نہیں، پورے 11 مہینے کھاؤ، رمضان میں نہیں۔ میں تو اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں مغرب کے بعد کھانے والے کون ہیں، یہ ہے، ان کے بازو میں تراویح نہیں پڑھتا، چونکہ 20 رکعت میں ڈکارے ہی لیتے رہتے ہیں۔ آپ کے مدرسے کے بچے ہوتے تو ڈکار لے کے بھی بتاتے ہیں، 20 رکعت میں۔ ایک مرتبہ تو پتہ نہیں پیچھے سے کسی چاچا نے اتنی زور سے ڈکار لی کہ امام صاحب رک گئے، کوئی غلطی آئی، آگے ہی نہیں پڑھ رہے۔ مؤذن صاحب غصے ہو گئے، اللہ ڈفوٹ پڑھنی برابر پڑھے تو کہ او بھائی تیری نماز گئی مؤذن صاحب۔ وہ بعد میں وہ برابر نماز بھی پڑھتے رہے، بعد میں ان کو کہا اللہ پڑھ تو نہیں تو ہوں کرے کہ پہلو ڈکار لیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے آپ مغرب کے بعد تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرو، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور ہمارے یہاں عید کی تیاری شعبان رمضان میں کرتے ہیں، نہ شعبان میں سب کی تیاری کر لو، کپڑے بنا لو، جو کرنا ہے، جوتے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے۔ رمضان عید کی تیاری کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر وہی اخیر میں آپ حضرات سے اور اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بیان تو ہوتے رہیں گے، جلسے ہوتے رہیں گے، سال ہر سال بدلے گا۔ اے انسان یہ بتا تو کس سال بدلے گا؟ تو کب جنید جمشید کی طرح اپنے آپ کو چینج کرے گا؟ وہ کون سی گھڑی ہوگی جب ہم توبہ کریں گے، اللہ کی طرف آئیں گے؟ وہ کون سی گھڑی ہوگی جب ہماری مائیں بہنیں سیدھے سادے اور ڈھیلے ڈھالے برقع پہنے گی؟ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف۔ آخری ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مکالمہ ہوا تھا، عاملوں کے پاس جانا کہ نہیں جانا، اس پر ایک بات سنا دو، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ایک فون آیا، مولانا خیریت سے ہے؟ جی۔ آپ کہاں سے بول رہے؟ بولے واپی سے۔ کیا ہوا؟ ایک پریشانی تھی، آپ تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بھائی میں عامل تو ہوں نہیں، مجھے نہیں آتا تعویذ کا کام، کسی عامل کا نمبر دے دو۔ میں نے بولا میں جب تعویذ کا کام کرتا نہیں تو کسی عامل کا نمبر بھی دیتا نہیں۔ رکھتے رکھتے اس عورت نے ایک جملہ بولا جو میرے دل پہ لگا، کہا مولانا صاحب بڑی امید سے آپ کو فون کیا تھا میں نے کہا دیکھ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر تو وہ کر لے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے بولا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں نے کہا 121% تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تیری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔